اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج بھی عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کی سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلے گی۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ دو قسم کے لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کے جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے، خواہ حکمران خود اس کا مجرم ہو۔ وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کہ اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہارے سرحدیں سکڑنے لگے گی۔ جہاں حکمران کی دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو، وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہے اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ قوم کی شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ امت جان دینا جانتی ہے، یہ سرپروشوں کی امت ہے، مگر ایمان پروشوں نے ہمیں زنجیر ڈال رکھی ہے۔ دفاع کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم دشمن کے سوچ سے بھی پہلے اسے دبوچ لے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کے ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہو، اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ جہاں روٹی مزدوری کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔